اللہ کریم فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللہ. جب میں نے اپنی کتاب کا وارث بنایا تو اپنے بندوں میں مسلمانوں کو چنا. بندے تو اللہ کی دنیا میں بے شمار ہیں لیکن سب کو قرآن کے لیے نہیں چنا. جب چنا تو اللہ نے مومنین کو چنا. صحابہ کے دور میں صحابہ کو چنا, تابعین کے دور میں تابعین کو چنا, ان کے بعد تبع تابعین کو چنا, اور اس امت میں حفاظ کو, علماء کو, مومنین کو, متقین کو چنا اللہ نے. اب سارے جب قرآن نہیں پڑھتے تو سمجھ لو قرآن وہی پڑھے گا, وہی سیکھے گا جن پہ اللہ کا کرم ہوگا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, اصطفا چننا, من عبادنا, اپنے بندوں میں سے میں نے کچھ بندوں کو چنا. ٹھیک ہے, اگر 100 بندے ہیں دنیا میں تو مالک نے 50 بندوں کو قرآن پڑھنے کے لیے چن لیا. اب ان 50 میں دیکھ لو, اب ان کے بھی 3 گروہ بن گئے. پہلا گروہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, قرآن کے سامنے جب بیٹھے تلاوت تو انہوں نے سیکھ لی لیکن عمل انہوں نے نہ کیا. اب پتہ ہے قرآن کی, اللہ کی کلام کی کتنی بڑی شان ہے, لیکن تلاوت تو سیکھ لی, عمل نہ سیکھا. کیا مطلب ہو گیا؟ اب اس کی نیکیاں تھوڑی ہو گئی, ان کے گناہ زیادہ ہو گئے. اس لیے قرآن فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, میں نے جب قرآن کے لیے چنا تھا پھر بھی کچھ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے کہ قرآن آنے کے باوجود عمل نہ کیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی, عمل بھی کیا, لیکن گناہوں سے باز نہ آئے. جب اللہ کی دربار میں پہنچے نہ نیکیاں زیادہ تھیں نہ گناہ کم تھے, بالکل برابر ہو گئے. مقتصد, متوسط, درمیانی. اعلیٰ بھی نہ بنے کہ نیک ہوتے نیکیاں بڑھ جاتی, پہلوں کی طرح ظالم بھی نہیں تھے کہ عمل نہ کرتے, عمل بھی کر بیٹھے. اعمال بھی کیے, قرآن کو سمجھا بھی, لیکن کچھ برائیاں گناہ ایسے ہو گئے کہ اب نیکیاں برائیاں برابر ہو گئی. ایک نیکی بڑھتی ہے تو یہ آگے ہو جاتا ہے, ایک نیکی بھی نہیں. بالکل 10 نیکیاں ہیں تو 10 ہی گناہ ہیں, 20 نیکیاں ہیں تو 20 ہی گناہ ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, یہ متوسط درمیانے لوگ. لیکن فائدہ ان کو بھی ہوگا کہ حساب میں اللہ سختی نہیں فرمائے گا کہ میرے بندے اگر تیری نیکیاں 10 ہیں, گناہ 10 ہیں تو نیکیاں بھی تو 10 ہیں. گناہوں کا تقاضا یہ کہ حساب میں سختی کی جائے. تیری نیکیاں بھی کتنی ہیں, نیکیاں بتاتی ہیں سختی نہ کی جائے. تو اس نے بھی فائدہ اٹھا لیا. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, ان 50 میں سے پہلا طبقہ آیا جس نے پڑھا لیکن عمل نہیں کیا. دوسرا طبقہ آیا, پڑھا بھی عمل بھی کیا لیکن اور گناہوں سے باز نہ آئے. اور تیسرا گروہ آیا, پڑھا بھی عمل بھی کیا, گناہوں سے بھی بچتے رہے. جیسے رمضان کا روزہ بھی رکھا, دعائیں بھی کی, قرآن بھی سنا, پڑھا بھی, عمل بھی کیا. نماز کا حکم ہے پڑھیں گے, روزے کا حکم ہے رکھیں گے, زکوٰۃ کا حکم ہے دیں گے. جو قرآن میں حکم اللہ نے دیا عمل کر کے دکھائیں گے. اچھا عمل کریں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے, شراب کے پیچھے نہیں جائیں گے, زنا کے پیچھے نہیں جائیں گے, جہالت کے پیچھے, شرک کے پیچھے نہیں جائیں گے,
بڑے بڑے گناہوں سے بچتے گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ میرے رب نے ان کو معاف کر دیا، اور خود قرآن کی تلاوت کے ساتھ اعمال کر کے سابقون بالخیرات تینوں گروہوں میں پہلا نمبر لے گئے۔ اس کو قرآن کہتے ہیں سابقون بالخیرات، یہ بہت آگے بڑھنے والے۔ یا اللہ اگر 100 بندے تھے، 50 تو نے چنے، پہلوں نے جان پہ ظلم کر دیا، دوسرے درمیانے بن گئے، تیسرا پہلے نمبر پہ آ کے کامیاب ہو گیا، یہ اپنی مرضی پہ کامیاب ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں نہ، یہ بھی سن، ذالک هو الفضل الکبیر، میں بڑا اللہ ہوں، میں نے جب فضل کیا تو ان بندوں پہ اپنا فضل کر دیا۔ اتنا بڑا فضل ہوا کہ یہ قرآن بھی پڑھتا رہا، یہ قرآن کو سمجھتا بھی رہا، یہ قرآن کے مطابق عمل بھی کرتا رہا۔ اس کے مد مقابل جو خامیاں، برائیاں، بد اخلاقیاں، بدعمالیاں آئیں، یہ بچتا بھی گیا۔ یہ فضل نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں نیکی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، نیکی کو سنبھالنا کمال ہے۔ دیکھو کتنے بندوں نے ابھی نماز پڑھی، اور یہی بندے کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہی بندے کہیں گے سبحان ربی العظیم۔ یہی بندے جب نماز کے بعد باہر نکلیں گے تو اللہ کے احکامات توڑ دیں گے۔ کیسے؟ کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی غیبت کرے گا، کوئی اور گناہ کرے گا، ضائع کر دے گا مال۔ نیکی کرنا کمال نہیں، بڑی دنیا نیکیاں کر رہی ہے، کفار سے جا کے پوچھو، وہ بھی اپنی اپنی جگہ اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن سنبھالتے چونکہ نہیں۔ نیکی کرنا، نیکی کے بعد نیکی کو سنبھالنا۔ کیوں سنبھالنا؟ کہ جب موت آئی تو موت کی پریشانی مجھے نہ ہو، مرنے کے بعد قبر کا عذاب نہ ہو، قبر کے بعد حشر میں پریشانی نہ ہو، حشر کے بعد جہنم میں نہ چلا جاؤں، جنتی بن جاؤں۔